اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت کی ہے. ان پر اعتراضات کیا ہوتے ہیں؟ اس قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں کہ اعتراض کرنے والا خود ہی شرمندہ ہوتا ہے. کوئی ایک ڈھنگ کا اعتراض آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کسی کافر نے بھی نہیں کیا ہے. سب فضول قسم. سب سے بڑا اعتراض جو ہوتا ہے وہی کہ 9 سال کی بچی سے شادی کر لی. اس کا میں جواب لوگوں کو دیتا ہوں جو غیر مسلم گھما پھرا کے یہاں کہ بھئی 50 سال عمر تھی اور نکاح کس سے کیا؟ 9 سال کی. یہ کیا ہے یہ؟ او بھائی جس سے کیا ان کو جب تکلیف نہیں ہے, وہ جب خوش ہیں, تو تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی یہ اعتراض بھی ہے کہ جس کو پریشان ہونا چاہیے. بھائی دیکھو سندھ میں ایسا ہوتا ہے کہ 90 سالہ بوڑھے سے نا بعض لوگ, سب جگہ پورے سندھ میں نہیں, بعض علاقوں میں یہ دستور ہے کہ 16 سال کی لڑکیوں کی شادی 80 سال کے بوڑھے سے کر دیتے ہیں. ظلم ہے نا, یقیناً ظلم ہے. وجہ اس کی ہے کہ بچی تھوڑی اس پہ خوش ہوتی ہے, وہ تھوڑی خوش ہوتی ہے اس پہ, وہ تو کبھی بھی اس سے پوچھو کہ راضی نہیں ہو. یہاں تو امی عائشہ نہ صرف خوش بلکہ ساری زندگی اس رشتے کو اپنے لیے غنیمت سمجھتی رہی ہیں, اور عشق اور محبت کی ایسی مثال قائم کی ہے کہ اس سے بہتر مثال میاں بیوی میں قائم ہو نہیں سکتی. اور پوری زندگی یہ کبھی ایک حرف اشارتاً یا کنایتاً انہوں نے کہا کہ میرے ابا نے میرے ساتھ معاذ اللہ زیادتی کی ہے. تو بھائی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, وہ نبی تھے, وہ 50 کیا وہ 80 سال کے بھی ہوتے تو وہ ایک جوان سے 1000 گنا بہتر تھے. ایک عیسائی خاتون سے میری بات ہوئی, یو کے کی تھی, اسلام قبول کرنا چاہتی تھی. وہ کہتی میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں سارے کانسیپٹ کلیئر ہو گئے ہیں, مجھے اس اعتراض کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی عمر میں ایک کم عمر بچی سے نکاح کیوں کیا, بس یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا آپ حضرت عیسیٰ کو پیغمبر مانتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ کی عمر ہوتی فار ایگزامپل 12 سال 13 سال, امی عائشہ 9 سال میں بالغ ہو گئی تھی, یہ ذہن میں رکھیں, اور 9 سال میں بلوغت ہو سکتی ہے. میڈیکل سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے اور مشاہدہ بھی ہے, بعض لڑکیاں 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں. تو میں نے کہا آپ جیسے ہی بالغ ہو اور حضرت عیسیٰ اگر ابھی موجود ہوں آپ کے درمیان اور وہ آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجیں, آپ قبول کرو گی؟ اس نے کہا فوراً. اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ ایک پیغمبر کی زوجہ مل جاؤں. تو میں نے کہا حضرت عائشہ اور ان کے والد چونکہ نبی کو سچا نبی سمجھتے تھے, اور ہمارے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حضرت عیسیٰ سے زیادہ ہے, تو جو نہیں سمجھتے ان کو تو اعتراض ہوگا, جو سمجھتے ہیں ان کو اعتراض بولو بھائی نہیں ہوگا. تو وہ کہہ رہی میرا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا, جواب سمجھ میں آ گیا. اب پتہ نہیں مسلمان ہوئی نہیں, اللہ ہی جانے, اللہ کرے ہو گئی ہو ہی گئی ہوگی, جب خود ہی کہہ رہی ہے کہ ایک سوال رہ گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اعتراضات ہیں ان کے. اور پھر ان لوگوں کے اعتراضات کے یہ بھی بتاؤں, خود انہی لوگوں نے جوابات بھی دیے ہیں. بہت سے غیر مسلم نے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قابل ملامت قرار دیا نا اس چیز میں نکاح میں, تو وہیں بہت سے غیر مسلموں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کیا ہے کہ یہ اعتراض بنتا نہیں ہے. زیادہ شادیوں کا تو انہوں نے کہا اس لیے بنتا کہ اس زمانے میں تو سبھی کا کیا کرتے تھے, 4 پر تو اسلام نے پابندی لگائی ہے, اس زمانے میں تو 4 سے زیادہ کا رواج تھا. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا اگر معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں عیاشی ہوتی ہے, سب عیاشی کی وجہ سے معاذ اللہ کر رہے ہوتے, تو پھر وہ 40 دن گھر میں کھانے کو روٹی کیوں نہیں ہے, اور وہ کھجور کی چھال پہ کیوں سو رہے ہیں, ایسا لائف اسٹائل کیوں ہے ان کا. جو عیاش ہوتا ہے صرف ایک چیز میں تھوڑی ہوتا ہے بھائی, ارے ہمارے بہت سے حکمران, سب نہیں, تو جو عیاش ہوتے ہیں تو صرف ایک فیلڈ میں عیاش ہوں گے. وہ عیاش آدمی تو ہر چیز میں ہوس رکھتا ہے, وہ تو چاہتا ہے کھانا بھی مطلب کا ملے اور لائف اسٹائل بھی لگژری ہو, گاڑی بھی بہترین ہو, بنگلہ بھی بہترین ہو. یہ کیسی عیاشی ہے کہ 40 دن کھانے کو نہیں روٹی, اور زوجات کہہ رہی ہیں, بیویاں کہہ رہی ہیں کہ کچھ راشن ڈالیں گھر میں, کچھ مال غنیمت دیں, تو آپ نے فرمایا اسی غربت میں رہنا ہے تو رہو, میں تو اسی فاقے میں زندگی گزاروں گا, ورنہ میں تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں, کہیں اور شادی کر لو. ہے نا سورہ احزاب میں, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا, اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے, مال و دولت چاہیے, آؤ میں تمہیں پیسے دے کے رخصت کر دیتا ہوں, طلاق دے دیتا ہوں, پھر جہاں چاہو نکاح کرو عدت کے بعد.
اور اگر تم آخرت چاہتی ہو تو اسی غربت میں میرے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. یہ ہمیشہ کے لیے بحث ہی ختم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی یہ گھر میں فاقہ ہے, یہ گھر میں روٹی نہیں ہے. کہا بھائی ہمارے پاس تو ایسا ہی ہوگا, ہم بھی بھوکے رہیں گے اور آپ کو بھی بھوکا رہنا پڑے گا. تو یہ تو خود غیر مسلموں نے جواب دیا, تو ان کے پاس کوئی اعتراض نہیں ہے. کبھی جہاد پر اعتراض کرتے ہیں, اسلام نے تلوار چلائی, تو آپ کیا بم چلا رہے ہو بھائی؟ اسلام نے اگر تلوار چلائی ہے تو آپ تو ایٹم بم مسلمانوں نے ایجاد کیا ہے بھائی, سب سے پہلے مسلمانوں نے بم چلایا ہے دنیا میں. تو دفاع کے لیے تو ہر ایک کو تلوار, یہ تو اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے ایسی باتیں نہیں کی ہوائی. اس نے کہا بھائی دنیا میں کوئی قوم جب تک ڈیفنس کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہوتی, اسلحہ نہیں رکھتی, وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتی. یہ تو پیغمبر کے سچے ہونے کی دلیل ہے, سچے ہونے کی دلیل ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق بات کی ہے. تو کوئی اعتراض نہیں بنتا ان لوگوں کا, فضول ادھر ادھر کی لگاتے رہتے ہیں. ہاں اب دیکھو مسلم لیگ کے جو صدر ہیں وہ اگر جیل میں یہ اعلان کر دیں, پہلی زندہ یعنی بیوی ان کی رپورٹ یہ ہے, اللہ کرے زندہ رہیں, وہ یہ اعلان کر دیں کہ میں جیل سے رہا ہوتے ہی 3 اور کروں گا, سینکڑوں لڑکیاں قطار میں لگ جائیں گی, حالانکہ کوئی پتہ نہیں ہے جیل سے نکلیں گے بھی کہ نہیں نکلیں گے. لڑکیاں کہیں گی ہمارا فائدہ اس میں, ایک آدمی کی بیوی بن جائیں, 15 16 سال کی لڑکیاں, اور والدین پیش کر دیں گے جو غریب لوگ ہیں خاص طور پہ. وہ بولیں گے یار ہمیں اور کیا چاہیے, محل ملے گا شاہی, رائے میں ہو سکتا ہے ایک بنگلہ ہمارے نام ہو جائے. پھر یہ لوگ غیر مسلم اعتراض کریں گے, مسلمانوں میں بڈھے لوگ 15 سال کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں, یہ ظلم ہے. بھائی ظلم ہے تو وہ لڑکی کیوں کر رہی ہے؟ ایک عیسائی خاتون تھی, اسکائپ پہ مجھ سے بات کی اس نے, انگلش میں ٹرانسلیٹر بیٹھی ہوئی تھی کوئی خاتون, وہ کہنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیا ہے, یہ تو لڑکی پہ ظلم ہے, یہ تو عیاشی. میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ, اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج آ جائیں اور آپ کی کوئی بیٹی ہو 15 سال کی یا 9 سال کی, جو بالغ ہو چکی ہو 12 سال کی, اور عیسیٰ علیہ السلام جن کو آپ نبی مانتے ہو وہ واقعی مذہبی خاتون تھی, تو آپ اپنی بیٹی ان کو دے دو گی؟ اس نے کہا میں بھی 12 سال کی میں نکاح کر لوں گی, بیٹی تو بعد میں. اگر میں 15 سال کی ہوئی, چونکہ وہ اللہ کے کیا ہیں, عیسیٰ ہیں بھائی, اللہ کے پیغمبر ہیں, ان میں تھوڑی ایج دیکھی جائے گی کتنی عمر کے ہیں. پیغمبر کی بیوی بننا کون پسند نہیں کرے گی؟ تو میں نے کہا جس کو یقین تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں, انہوں نے بیوی بننا پسند بھی کیا, ان کے باپ نے دیا بھی, اور ساری زندگی اس پہ خوش رہی ہیں. اور جن کو آپ کی نبوت پہ شبہ ہے وہ کہہ رہے یار 50 سال کے ہو کے شادی کس سے کی؟ بھائی جب وہ خوش ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ایک دفعہ کسی نے ویڈیو بھیجی کچھ عرب بڈھے کی نا 90 سال کا, وہ بالکل سوکھے ہوئے نہیں ہوتے بوڑھے, ایسا بڈھا, اس کی کہیں شادی کی خبر آئی کہ 15-16 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے اس نے, اور وہ دلہن بنی ہوئی بیٹھی ہے اس کی بیوی. تو وہ دیکھو یہ ہے اسلام. میں نے کہا یہ کیوں کر رہی ہے, اس سے پوچھو نا. حالانکہ سعودی عرب میں تو لڑکیوں کو یہاں کی نسبت آسانی سے جوان لوگوں کے رشتے بھی مل جاتے, تو یہ انکار کر دیتی, ہم سے مشورہ لیتی. ہم کہتے بھائی جب جوان ہیں تو بوڑھے, ہم جیسے جب جوان موجود ہیں تو اس بوڑھے سے کیوں کر رہی ہو؟ ہم مشورہ دیتے, لیکن وہ ہمارے مشورے کو قبول وہ خود نہیں کر رہی, نہ اس کا باپ کر رہا ہے. اس لیے کہ اس بوڑھے سے شادی میں اس کو اتنے فائدے نظر آ رہے ہیں, وہ ارب پتی بوڑھا ہے, تیل کے کنووں کا مالک ہے. لڑکی بیچاری کہیں اورنگی ٹاؤن کی غریب لڑکی ہوگی, وہ سعودیہ کا اورنگی ٹاؤن, وہ کہہ رہی چھوڑو یار اتنا پیسہ مل رہا ہے. ممکن ہے کوئی خاتون کہیں یہ کیسا پیسہ, بھائی ہمیں تو نہیں چاہیے, تو آپ کو نہیں چاہیے تو آپ نہ کریں. کسی کو اسلام نے مجبور تھوڑی کیا ہے. اکثر خواتین کو واقعی پسند نہیں آتا اور آنا بھی نہیں چاہیے, کیوں کر رہے ہو بھائی بوڑھے سے. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ اس پہ ظلم نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ احسان ہے کہ اس کو شریعت نے آپشن دیا ہے کہ بھائی نکاح میں بہت ساری مصلحتیں ہیں, تو تم کسی بھی کوئی بھی مصلحت حاصل کرنا چاہو تو تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا. یہ مصلحتیں جبھی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب مرد کو زیادہ نکاحوں کی اجازت دی جائے, اور عورت کے لیے سلیکشن کیا ہو, آسان, سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے, اس سے عورت کی ویلیو بڑھے گی. ویلیو اس لیے کہ عورتوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہوگی, مردوں کے لیے رشتے کم پڑ جائیں گے. جو اچھے مرد تھے وہ سارے 4 کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ہیروئن کی چرسی بے روزگار وہ چھڑے, وہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہی ہوتا تھا پہلے. آپ اپنے باپ داداؤں سے جا کے پوچھو, جو رشتہ لینے آتے تھے جوتے گھسا کے بیٹی دیتے تھے ان کو, کبھی بھی تلاش نہیں کرتے تھے. اب باقاعدہ چراغ لے کے داماد
ڈھونڈے جا رہے ہیں. الٹا معاملہ ہو گیا. اب مردوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے, اس لیے اس کے نخرے بہت ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یار کوئی بیوہ ہو تو میں نکاح کروں. صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا. قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ انتظار میں ہوتے تھے, کوئی بیوہ ہو تو عدت پوری ہونے سے پہلے پیغام بھیج دیا کرتے تھے. قرآن نے کہا عدت پوری ہونے تو پھر بیگو پہ. اور میں نے اپنی کتاب میں واقعات لکھے ہیں کہ ایک عورت کو طلاق ہوئی, بیوہ ہوئی, درجنوں رشتے آئے ہوئے اور بہترین سے بہترین. یہ تصور نہیں تھا کہ اخبار میں اشتہار دیا جائے یا کسی سے دعا کی درخواست کی جائے. تو اسلام کو کوئی صحیح جا کے پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا اسلام دین فطرت ہے. باقی باتیں لوگوں نے کی ہوئی ہیں عورت کے حقوق کے نام پہ, حقوق کچھ بھی نہیں ہے.